دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام انوار حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا فرمائے اور احادیث طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات، انہی میں سے ایک روایت میں فرمایا گیا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیماتوں یا حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ پاک نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادت کرنا، ان فرائض کو پورا کرنا، برائیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ ان کی تعلیمات دی ہے، وہیں ہمیں حقوق العباد کے حوالے سے بھی بہت کچھ سکھایا گیا۔ اور حقوق العباد کا جب بھی ہم باب کھولتے ہیں تو سب سے گویا کہ مقدم حق وہ اپنے ماں باپ کا ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حوالے سے دینی تعلیم، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، کسی طرح بھی انہیں تکلیفیں نہ پہنچانا، اذیتیں نہ پہنچانا، یہ ہمیں باقاعدہ دین اسلام اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آج کی چند احادیث طیبہ ہم اسی بات پر کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے کیا انعام ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے کیا سزائیں ہیں، کیا عذاب ہے۔ شریعت مطہرہ نے بڑے بیلنس کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی لوگوں کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے جن کو کیا کیا انعامات ہوں گے، اور وہیں یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کو اگر کوئی ستاتا ہے، ناراض کرتا ہے، پریشان کرتا ہے تو ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک شعب الایمان کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اصبح مطیعا فی والدیہ اصبح لہو بابانی مفتوحانی من الجنت۔ ارشاد فرمایا جو صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، تو اس نے صبح اس حال میں گویا کی کہ اس کے لیے 2 جنت کے دروازے کھلے ہوئے، اور فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی ہے تو ایک دروازہ، الغرض ایک ہیں یا 2 ہیں، دونوں حیات ہیں تو دونوں، اگر ایک ہی حیات ہے تو وہ ایک کو ہی اس حال میں یعنی راضی کر کے وہ صبح کرتا ہے تو اس کے لیے وہ جنت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَمْسَىٰ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اور جس نے اس حال میں شام کی، رات کی شام کی، یعنی کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا اصبح لہو بابانی مفتوحانی من النار وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، تو فرمایا اس کے لیے صبح ہی 2 دروازے، جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اگر ایک کی نافرمانی کی تو ایک دروازہ اس کے لیے جہنم کے کھل جاتا ہے۔ یعنی ماں باپ میں سے دونوں حیات ہیں، کسی ایک کو راضی کیا، ایک کو ناراض کیا، تو اب بھی اس کے لیے جو ناراض کر رہا ہے یا اس طرح ایک ہی ہے، ایک کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ ظَلَمَاهُ، اور اگر انہوں نے ظلم کیا ہو، یعنی ماں باپ ہی اس پر ظلم کر رہے ہوں، تو فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں،
یہاں پر یہ حق بیان کیا ہے کہ اولاد کو صبر، اولاد کو آگے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے مد مقابل آگے کھڑے ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ یہ برتاؤ کریں، یہ اولاد کے لیے نہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، تو اللہ پاک نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو جو اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ چاہے دونوں یا ایک وہ اگر بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتا ہے تو یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے عاجزی کے پر ان کے سامنے بچھائے رکھیں، لیکن عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو رحم فرما ان دونوں پر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا حق کیا بنتا ہے؟ ارشاد فرمایا قال ہما جنتک و نارک، کہا کہ یہ تیری جنت بھی ہے تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اب تو جنت لینا چاہ رہا ہے یا دوزخ کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے؟ ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک ناظرین ہم سب کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں اور نیکیاں بھی ایسی ہیں، نیکیوں کی جزا اللہ آخرت میں تو دے گا، دنیا میں اس کا بدل دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ گرفت اور پکڑ ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا کل الذنوب تؤخر الی ما شاء الی یوم القیامہ الا عقوق الوالدین، فرمایا سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے وہ اٹھا رکھتا ہے، مطلب نہ دے، دنیا میں نہ دے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا فَإِنَّهُ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے اس اولاد کو دے دیتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی کسی انداز میں اس اولاد کو وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو کئی طرح کی تکالیف پہنچ جائے، کئی طرح کی پریشانیوں میں آ جائے، تو یہ بھی ایک ایسا گناہ ہوتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جہاں بات کی تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ برائی کرے گا اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی پر ظلم کریں، بیوی پر کچھ اور معاملات کریں ماں باپ کے پیچھے لگ کر، لیکن شریعت بڑی بیلنس کے ساتھ یہ احکام بیان کرتے ہیں کہ نہ اپنی بیوی پر ظلم کریں، نہ بیوی کے پیچھے لگ کے ماں باپ کے بارے میں کچھ ایسے فیصلے کریں کہ جو ان کو ناراض کر رہے ہیں، ان کی نافرمانی والے کام ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری یہ ایک اصول ہے، وہ ماں باپ ہوں، وہ والدین ہوں، اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے ایک اصول ناظرین یہ ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے استاد ہوں، چاہے کوئی افسر ہو، کوئی اس کا باس ہو، یا کہیں وہ کام کرتا ہے اپنے وہاں کے اس کے آفیسر ہیں، کوئی بھی الغرض۔ اطاعت کی جہاں پر بات آتی ہے تو وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو، ایسے کسی حکم کی بات ماننا یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں، چاہے وہ ماں باپ ایسی بات کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام کریں، تو یہاں اطاعت نہیں ہے، کیونکہ اطاعت کیا ہے؟ انما الطاعۃ فی المعروف، حدیث میں فرمایا اطاعت وہ اچھے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، جائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں، کیونکہ جن کاموں میں خالق کی نافرمانی ہو رہی، یعنی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ان کاموں میں نہیں کی جائے گی۔ لیکن جب یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ کسی کا کوئی اور حق تلف ہو رہا ہو یا اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام ہی نہیں ہے، اب خامخواہ والدین کو آپ ستاتے جا رہے ہیں، والدین کو پریشان کرتے جا رہے ہیں، وہ بڑھاپے میں پہنچیں گے، اور جس بڑھاپے میں ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، جس بڑھاپے میں ہمیں ان کا ہاتھ بٹانا ہے، اس بڑھاپے میں آ کر اب اولادیں ان کو اور دکھ پہنچائیں، بیچارے روتے رہیں۔ کئی ایسے ہوتے آج کے دور میں ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، بالکل سائڈ پہ بیٹھے ہوئے برسوں گزار دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میں بھی اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر اتنے سال یہ دور رہا ہوں،
آپ بھی اسی طرح، یہ کہیں ایسا نہ مکافات عمل ایسے ہو کہ کل کو آپ کے بچے آپ کے ساتھ یہ کریں۔ تو خدا را اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ معافی مانگتے ہوئے، کیونکہ رب نے حکم دیا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، انہیں راضی رکھو، تو اب ایسی صورتحال میں ان کے ساتھ یہ بھلائی کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہی معافی مانگے، ان سے ہی معافی مانگے، اور صلح صفائی کا معاملہ ہو۔ ہم جیسے جیسے عید کے قریب پہنچتے ہیں تو بعض اوقات اس طرح کی کئی چیزیں سامنے آتی، عیدیں تو ہیں، کپڑے بھی اچھے پہن لیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ بس ناراضگیاں ہیں، دل صاف نہیں ہے، فلاں سے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھے، بہنیں ان سے ناراض ہو کے بیٹھی، اپنے سگے ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھے۔ ارے بھائی کہاں رہتے ہو آپ یار؟ کس کی تعلیمات پہ آپ چل رہے ہو؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تو نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ مبارک تعلیم ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ پہ خرچ کریں، اللہ اپنے آپ کو توفیق دی ہے، ماں باپ پہ خرچ کریں۔ شریعت نے اولاد پر یہ کیوں رکھا کہ ماں باپ کو وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہ ماں باپ بچوں کو زکوٰۃ دیں گے؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے پر ویسے ہی خرچ کریں، زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، عام صاف ستھرے مال سے خرچ کریں۔ زکوٰۃ کوئی آپس میں ایک دوسرے کو یہ دیں گے، نہ ادا ہوگی، نہ یہ خرچ قابل قبول ہوگا، خرچ وہی کہ جو صاف ستھرے مال سے۔ تو اس لیے ماں باپ کو ہرگز اس طرح تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اتنا عظیم ثواب کمانے کا خزانہ ان خوش نصیبوں کے پاس ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں اور انہیں موقع میسر ہے خرچ کرنے کا۔ ماں باپ حیات ہیں، موقع میسر۔ بھائی حج کرنے آدمی جاتا ہے تو بتائیے حج کے لیے کتنی محنت، کتنا پیسہ خرچ، کتنی کوششیں، پھر وہاں پہنچنا۔ اچھا سب کچھ کر کے آ گیا، کیا کوئی سند دے سکتا ہے کہ حج قبول ہوا؟ ہرگز کوئی سند نہیں دے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ حج یہ قبول ہوا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہاں یہ عمل ضرور ہے، ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ولد بار ینظر نظرۃ رحمت الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ فرمایا کہ کوئی بھی اولاد میں سے اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر، وہ محبت اور شفقت والی نظر، پیار والی نظر، ادب اور تعظیم اور احترام والی نظر، فرمایا ایک نظر اپنے ماں باپ کو اٹھا کر دیکھتا ہے، الا کتب اللہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، فرمایا اللہ ہر نظر کے بدلے میں اس کے لیے ایک مقبول حج لکھ دیتا ہے، ایک مقبول حج، مبرور حج یہ لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا آسان عمل ہے، یعنی دیکھنا ہے تو دیکھ کے بس یہ تو آدمی پتہ نہیں کتنی بار دیکھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، آقا یہ تو بندہ 100 مرتبہ دن میں دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں اللہ اکبر وَأَطْيَب، اللہ بہت بڑا ہے، پاک ہے، مطلب یہ کہ تم 100 بار دیکھنے والے بنو، اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہے ایسا عظیم خزانہ کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اور رحمت اور شفقت اور پیار والی ادب والی نظر اپنے ماں باپ پہ ڈالنا، اللہ یہ عطا فرمائے۔ اور جو بالکل اپنے بازو عاجزی کے بچھائے رکھتے ہیں، ماں باپ کہیں لبیک کہہ کر حاضر ہو جائے، اور اپنے ماں باپ کی جائز کاموں میں وہ اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، تو کتنے عظیم یہ سعادتیں۔ اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ جی میں خود نہیں کہہ رہا، حدیث رسول فرما رہی ہے۔ حدیث رسول میں اس آدمی کے لیے یہی فرمایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، ارتقى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الممبر درجتاً فقال آمین، آپ نے آمین کہا، ثم ارتقى الثانیہ فقال آمین، آپ دوسرے زینے پر آئے تو پھر بھی آپ نے یہی فرمایا، ثم ارتقى الثالثہ فقال آمین، پھر بھی آپ نے آمین کہا۔
ثم استوى فجلس، یہاں تک کہ آپ اوپر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ گئے۔ پھر جب آپ نیچے تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 بار آمین 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 یہ سنا ہے آپ سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقال راغم انف امرئ، کہا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ کہا کہ ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، آپ کا ذکر اس کے پاس نام نامی لیا جائے، ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ یہ خاک آلود سے مراد یہاں پہ تباہی، بربادی اور اس کی بدبختی بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ کئی حدیثوں میں راغم انف کے الفاظ اس طرح وہ بیان ہوتے۔ حضور فرماتے فقلت آمین، میں نے جبریل سے یہ سنا تو میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو کہ بدبختی ہے اس کے جو میرا ذکر سنے اور درود نہ پڑھیں۔ تو لہذا وہ لوگ جو سستی اور کاہلی کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں تو ان کو اس سے عبرت لینی چاہیے۔ اچھا آگے پھر یہی فرمایا کہ جبریل نے پھر یہی کہا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کس کی خاک آلود ہو؟ کہا کہ ادرکا ابویہ، کہ وہ اپنے ماں باپ کو پالے، فلم یدخل الجنت، اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو، یعنی اس کو ماں باپ کی خدمت ایسی نصیب نہ ہوئی ہو، ماں باپ کو پایا اس نے اور اسے جنت میں لے جانے والے عمل اس نے نہیں کیے، تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا فقلت آمین، میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہو۔ واقعی وہ بدبختی ہے کہ جو شخص ماں باپ کو پا لیتا ہے اور پھر بھی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کرتا۔ پھر جبریل نے یہی کہا، اور کس کے لیے کہا؟ ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اللہ اکبر۔ فقلت آمین، حضور فرماتے میں نے آمین کہہ دی۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ نے اسے زندگی میں دیکھنا نصیب کیا، مگر اس بندے نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ ناظرین کرام، یہ رمضان کچھ ہی دن پہلے ہم خبر سنیں کہ آئے، چاند آ گیا، اب بڑھتے 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 دن یہاں تک پہنچ گئے اور چند دنوں کا مہمان مہینہ، اس کے بعد پھر اعلان ہوگا چاند آ گیا شوال۔ ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں، اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور دعائیں اور اپنے اعمال کی طرف نظر کرتے ہو کہ میں نے واقعی کوئی ایسے کام کیے کہ جو بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اگر نہیں کیے تو پھر بھی اگر کیے ہیں تو بھی اللہ کی بارگاہ میں جستجو رکھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں اور سارا سال اطاعت اور فرما برداری والے کام کریں۔ اور اگر نہیں کیے تو ابھی بھی وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، معافی مانگیں، اس رمضان کے آگے بھی ہاتھ جوڑیں، کیونکہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے، تو رمضان کے آگے بھی ہاتھ جوڑیں کہ میرے سے جو غفلتیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ رمضان کے روزے ہی ترک ہوئے تو اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ جو روزے قضا ہوئے ان کو رمضان کے بعد ان کو ادا کریں، ابھی بقیہ جو ایام ہے یہ روزے رکھیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کہ ہم ایک چاند دیکھ کر تو عبادت کی طرف آتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر ہم غفلت کی طرف چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا۔ ہم اس وقت جو چاند دیکھ کر عبادت کی طرف آئیں اور یہ چاند دیکھنا اور یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا بابرکت ثابت ہو کہ اگلی زندگی بھی ہماری اچھی ہو۔ تو اس میں 3 چیزیں جو بیان کی، اس میں ایک ماں باپ کا بھی ذکر کیا گیا کہ ماں باپ ہوں اور آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کا داخلہ حاصل نہ کر لے، ایسا آدمی اس کی بھی ناک خاک آلود ہو، اور وہ اس کی بدبختی کو بیان کیا گیا۔ اور یہ حق کیسے ادا ہوں گے؟ ایسا نہیں کہ آدمی کچھ دنوں کے لیے یہ کر لیا، کچھ پیسے دے دیے اور پھر بالکل سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے، میں نے بہت کچھ کر لیا۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سفر میں اپنی ماں کے ساتھ تھا، پتھر اتنے گرم تھے کہ اگر اس پر گوشت رکھا جاتا تو وہ بھون جاتا، اتنا پتھر گرم تھا، اتنی گرمی تھی۔ تو میں نے اتنی گرمی میں اپنی ماں کو اپنے گردن پر سوار کر لیا اور 6 میل تک لے گیا۔ ناظرین کرام، 6 کلومیٹر نہیں، 6 میل، یہ اس سے زیادہ سفر منتا، پتھروں پر چلتے چلتے۔ تو کیا میں حقوق سے فارغ ہو گیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہوتے وقت تیری ماں کو جس قدر تکلیف کے جھٹکے تھے شاید ان میں سے کسی ایک جھٹکے اور ایک تکلیف کا بدلہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا وہ اولاد یہ نہ سمجھے کہ بس ہم سبکدوش ہو گئے۔ بعض اوقات بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، آپ سنبھال لو، آپ سنبھال لو، آپ سنبھال لو۔ اچھا نقصان ماں باپ کا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنبھال رہا، تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں۔ بڑی حیرت والی بات ہے، ماں باپ دو ہوتے ہیں، 6 8 کی فیملی سنبھال لیتے ہیں، لیکن اولاد 6 بچے ہیں وہ مل کے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ کسی کے 7 بچے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ کیا انداز ہے؟ اس لیے ہمیں اور ان بچوں میں سے بھی جو سن رہے ہو، اگر ایک دوسرا نہیں کر رہا تو آپ بھی تو وہ نافرمانی والے کام نہ کرو، آپ آگے بڑھ جاؤ۔ آپ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی، آپ کر لو بھائی۔ تو اس میں یہ نہ کہیں کہ سارے جب تک شریک نہیں ہو گئے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ سب بچوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کو تکلیفیں نہ پہنچائیں، ان کو بڑھاپے کے اندر سکون پہنچائیں۔ یہی ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا درس دیتی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی